بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جو بچے ہیں ان کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے. خسرہ جو ہوتا ہے ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں روبیلا جو ہوتا ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے. مگر جب خسرہ کسی کو نکل آئے تو ہمیں موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ خسرے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، نکلا کیوں ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہر بار نکل جاتا ہے اور کبھی کبھی جب یہ دوبارہ آتا ہے تو بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. اور اس کے احتیاط کے لیے ہم لوگ جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ نیم کے پتے ہوتے ہیں جو ہم چلتے پڑتے کسی سڑک سے جھاڑیوں سے توڑتے ہیں، اس کی شاخیں توڑتے ہیں اور بچوں کے نا ارد گرد پھیلا دیتے ہیں. تو کیا یہ نیم کے پتے اس کا علاج ہے؟ تو کیا یہ جو پپیتے کا پانی ہے یہ اس کا علاج ہے؟ نہیں. ویکسینیشن اس کا علاج ہو سکتی ہے. یہ اس کے لیے کتنی ضروری ہے، یہ بچے کے لیے کتنی ضروری ہے کہ اس کو خسرے کی جو تکلیف ہے وہ نہ ہو، اور خسرہ اگر ہونا بھی ہے تو کس پوزیشن میں، کس احتیاطی تدابیر کے ساتھ کہ بچہ اس فیز سے گزر سکے. ہمارے ساتھ جو موجود ہیں جناب ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر علی ارشد، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ہمارے پروگرام میں ہم نے مدعو کیا، ہم ان سے پوچھیں گے کہ خسرہ اور روبیلا میں کیا فرق ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. سر یہ بتائیے گا کہ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر ایٹ یور شو. اور جہاں تک بات کریں بنیادی طور پہ میزلز اینڈ روبیلا کی، تو میزلز خسرہ ہے اور روبیلا کو ہم جرمن میزلز کہہ دیتے ہیں. دونوں ملتی جلتی علامات وائز تقریباً ملتی جلتی ڈیزیزز ہیں، مگر دونوں کی سیویرٹی کا ڈفرینس ہے اور دونوں کا آگے چل کے جو کمپلیکیشن اور جو آفٹر دا انفیکشن جو اگلی لائف ہے اس میں کیا کیا امپلیکیشنز آتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ دونوں کے جو آپ کہہ لیں کازیٹیو آرگنزم ہے وہ دونوں وائرسز ہیں، دونوں ڈفرینٹ ہیں. سو میزلز آپ کا میزلز وائرس ہے اور دوسرا آپ کا روبیلا وائرس ہے. اچھا. دونوں میں ریش ہوتی ہے، فیور ہوا، ریش ہوئی، could be measles, could be German measles. میزلز کا جو ریش ہوگا وہ 7 days and beyond چلے گا، اور جو جرمن میزلز ہے اس کو ٹپیکلی ہم 3 day میزلز کہہ دیتے ہیں، یعنی شارٹر ڈیوریشن ہوتی ہے اس کی. جو میزلز ہے آپ کا ایکیوٹ فیز 7 to 10 days کے بعد فنش آف ہو جاتا ہے، اور جو روبیلا ہے وہ آپ کا 3 to 4 days کے بعد آلموسٹ ایک ویک کے اندر وہ بھی فنش ہو جاتا ہے. اچھا، یہ معاملہ تو یہاں تو یہ سارا سملر چلتا ہے. روبیلا جو ہے اس کا ایک اور کمپوننٹ ہے جس کو ہم کنجینیٹل روبیلا سنڈروم کہتے ہیں. یہ صرف بچوں میں نہیں ہو سکتا، یہ ایڈلٹس میں بھی ہو سکتا ہے. اور ایڈلٹس میں خاص طور پہ جو حاملہ خواتین ہیں، اگر فرسٹ ٹرائمیسٹر کے اندر ان کو فیور یا ریش آتی ہے روبیلا کی وجہ سے، تو وہ اگلے آنے والا جو بچہ اس کے لیے ڈیٹرمنٹل ہو سکتا ہے. اچھا. کیونکہ فرسٹ ٹرائمیسٹر کے اندر اگر انفیکشن ہوتی ہے روبیلا تو دیٹ کازز کنجینیٹل روبیلا سنڈروم. اچھا. اور کنجینیٹل روبیلا سنڈروم بچوں میں خد و خال کی کمی بیشی، دل میں سوراخ اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو آگے چل کے بچے کی کوالٹی آف لائف ہی نہیں مینٹین رہتی. تو سر یہ ویکسینیشن جو ہے یہ کام کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں اس کے لیے، اسپیشلی جب اگر اس کو ویکسین کے سارے سیشنز کروائے جائیں پراپر بچوں کو، تو پھر کیا یہ پھر بھی آتی ہے؟ جی بالکل، بڑا بہترین اور پرٹیننٹ سوال ہے جی. دیکھیں، ٹریٹمنٹ اگر تو ایکیوٹ فیز ہے تو اس کی تو سمپل پیناڈول ٹریٹمنٹ ہے ہر وائرس کی. ٹھیک ہے. اور جو جس طرح کنجینیٹل روبیلا ہے اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو جس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کی روک تھام ہے، اور روک تھام میں جو بیسٹ چیز ہے ہمارے پاس، اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہوئی ہے کہ وی ہیو اے ویکسین فار اٹ. اور ویکسین کافی مؤثر ہے، اپروکسیمیٹلی 80% تک وہ پروٹیکشن دے دیتی ہے میزلز میں بھی اور روبیلا میں بھی اگر سیریز کمپلیٹ کی جائے تو. سو اس سلسلے میں ایکسپینڈڈ پروگرام فار امیونائزیشن کے اندر یہ ویکسین فریلی اویلیبل ہے، MR ویکسین کے نام سے آتی ہے. اس کی فرسٹ ڈوز 9 month پہ لگتی ہے فری آف کاسٹ، اور اس کی سیکنڈ ڈوز سیریز کمپلیٹ کرنے کے لیے جو لگتی ہے وہ 15 month آف لائف پہ لگتی ہے. تو عمومی طور پہ اگر بچہ شروع سے ویکسینیشن پروٹوکولز پراپرلی لے کے چل رہا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ ان 2 موذی امراض سے پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، پروٹیکشن کے بارے میں وضاحت کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ آفٹر اے کمپلیشن آف سیریز پروٹیکشن 2 طرح سے ہے. یا تو آپ کو یہ بیماریاں ہوئیں گی نہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 اگر یہ ہوئیں تو ان کی انٹینسٹی اتنی منیمم ہوگی کہ یہ کمپلیکیشن میں نہیں جا پائیں گے. اچھا. اب بیماری تو میں نے بتایا فیور ہے، ریش ہے، اس نے 7 دن میں ٹھیک ہو جانا ہے. کمپلیکیشنز نا
میزلس میں آئے تو دیر آر مور دین 20 کمپلیکیشنز, اور وہ آپ کا ایک ہفتے میزلس کے بعد شروع ہوتی ہیں. اس میں مختلف کمزوریاں, گردن توڑ بخار تک آ جاتا ہے اس کے اندر, اور میزلس کے بعد چند سالوں کے بعد ایک ایسی کنڈیشن بھی خطرناک آ سکتی ہے جو کہ بچے کو بالکل مفلوج کر کے اپاہج بھی کر سکتی ہے. سو ایکچولی یہ اتنا, آئی ایم ورکنگ ان چلڈرنس ہاسپٹل ایز اسسٹنٹ پروفیسر پیڈیاٹرکس, تو وہاں پہ تو ہم آئے دن یہ کیسز دیکھتے ہیں, اور آن ایوریج ہر 2 سال کے بعد ایک وبا کی صورت کے اندر انکریمنٹ آف کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. سر مگر ہمارے پاس تو یہ بھی سین ہے نا کہ جو ویکسینیشن ہے ہر گھر میں ہر لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. بہت سے پیرنٹس تو کرواتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ویکسینیشن کسی کام کی نہیں ہے, بلکہ کروائیں گے تو الٹی کوئی جو ہے نا نقصان پہنچا دے گی, باڈی کے اندر پتہ نہیں کس قسم کا کیمیکل جو ہے نا میڈیسن کے بنا کے طور پہ جو ہے ڈالا جا رہا ہے, تو دس از ناٹ سیف فار دا کڈس. تو موسٹلی لوگ پڑھے لکھے لوگ اچھے گھروں کے, تو دے ڈونٹ ایکسیپٹ دس. زیادہ پڑھے لکھوں میں ہی جو آتا ہے ہمیں ذرا تھوڑا سا, بیکاز دے آر ایکچولی, دیکھیں ان کا بھی قصور نہیں ہے, دے آر ٹرائنگ ٹو لرن اباؤٹ دا تھنگس, اور سوشل میڈیا اور نیٹ کے اوپر انفارمیشن کے ساتھ ساتھ مس انفارمیشن کافی زیادہ ہے. سو اوتھینٹک انفارمیشن کیا ہے وہ جاننا ضروری ہے. سو ویکسینز, اگر ہم آج کے پروگرام کے توسط سے بات کریں تو میزلز اور روبیلا کی ویکسین از ویری سیف ویکسین, اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ اس طرح سے نہیں ہے. میں یہاں بتاتا چلوں کہ 1999-98 کے اندر ایک بہت بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی. یو کے کا ایک بہت مشہور جرنل تھا, انہوں نے ایک کیس سیریز چھاپی تھی جس میں انہوں نے 12 سے 14 کیسز ایسے آئیڈینٹیفائی کیے اپنے تئیں کہ میزلز, ممپس اینڈ روبیلا یہ 2 سملر ویکسینز ہیں. ایک ویکسین MMR ہے جی, ایک ویکسین MR ہے. تو اس میں جو مڈل والا M کمپوننٹ ہے دیٹ از ممپس. ہمارے ہاں اویلیبل ہے MR. جس ویکسین پہ یہ ساری ریسرچ کی گئی وہ ویکسین تھی MMR. تو بتایا گیا کہ اس کے لگانے سے نا, جو سب سے بڑی متھ اس کے متعلق ہے, اس کے لگانے سے آٹزم بڑھ جاتا ہے. اچھا. بعد میں جب اس کو ریئلائز کیا گیا, جب ہیلتھ کسٹوڈینز نے اس کو دیکھا کہ یہ انہوں نے بڑا بولڈ کلیم کیا ہے, سو لیٹ سی کہ اوتھینٹسٹی آف ایویڈنس کیا ہے. تو اس کے اوپر متعدد ریسرچز بعد میں کی گئیں, اور اٹ ٹک 10 years ٹو کاؤنٹر دیٹ مس انفارمیشن. ایک جرنل میں ایک رپورٹ چھپی تھی وہ, اور اس کے نتیجے میں 20 نئی ریسرچز کی گئیں کہ کس اینگل سے انہوں نے کہا. تو بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ جو مس انفارمیشن تھی, حالانکہ وہ ہمارے میڈیکل اس کے اندر سب سے اوتھینٹک, اگر کوئی جرنل میں کوئی چیز چھپ جائے نا تو اس کو ہم اوتھینٹک سمجھتے ہیں. سو اٹ گاٹ نلیفائڈ, اور پھر اس ریپیوٹڈ جرنل نے اس آرٹیکل کو ریٹریکٹ کیا تھا. 2-3 بنیادی وجوہات تھیں اس کی کہ ہم کوئی بھی ریسرچ کرتے ہیں اس سے پہلے ایتھیکل ریویو بورڈ اس کو اپروو کرتی ہے, وہ انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا. نمبر 3, کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا اس میں, کیونکہ اس کی جو فنڈنگ تھی وہ بیک کر رہا تھا ایک وکیل جس کے پاس MMR ویکسین واز اے کمبائنڈ ویکسین, ایک سنگل ویکسین تھی, اس کے آپ یوں کہہ لیجئے رائٹس موجود تھے. اس نے اس کا, آپ کہہ لیں کہ جس طرح سے اب بزنس ٹرمز کے اندر اس کو بولتے ہیں کہ جب ان کا جو پیٹنٹ تھا اس نے ان کے پاس رکھا ہوا تھا کہ میں اس کو نلیفائی کروا کے I'll inject some funds and I'll get my thing into the market, اس طرح سے پھر I'll make some money. تو ایکچولی یہ پیچھے سے کہانی نکلی تھی. تو معاملے کی تہہ تک جانا اور اوتھینٹک انفارمیشن تک پہنچنا ضروری ہے. سو متس کوئی مسئلہ نہیں. جن لوگوں کی رہ گئی ہے ویکسینیشن اور پوری نہیں ہوئی ہے جس بھی ریزن کی وجہ سے, تو کیا اب وہ اگر 10 سے 12 سے اوپر ہو گئے بچے تو کیا کروا سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل کروا سکتے ہیں. ایکچولی ریسنٹلی پاکستان میں ایک نیشنل کیمپین لانچ ہوئی ہے, یہ بھی پچھلا ہفتہ ہم اسی میں سے گزرے ہیں. MR ویکسین فری آف کاسٹ تمام سکولز میں انڈر 5 چلڈرن کو دی گئی. انڈر 5 کو اس لیے دی گئی کیونکہ ان کی امیونٹی ذرا لیبائل ہوتی ہے, ابھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اوور 5 امیونٹی ذرا تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے. سو جب آپ نے اسپیسیفکلی اوور 5 کا پوچھا تو اس میں وی نیڈ ٹو ریویو دا ریکارڈ. اس ریکارڈ میں دیکھنا پڑے گا کہ MR ویکسین ایک لگی ہوئی ہے یا کوئی نہیں لگی ہوئی. سو اکارڈنگلی اس کا ایک کیچ اپ اسکیڈول بنے گا. تو کیچ اپ اسکیڈول کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ اس کو دونوں سیریز, ہم نے دونوں ڈوزز ان دا سیریز دینی ہے, یا اس کو ایک اگر ملی ہوئی ہے تو ایک ہی ہم کمپلیٹ کر دیں گے. سپوز اگر ایک ملی ہوئی ہے تو ہم نئے سرے سے 0 سے نہیں شروع کریں گے. تو اس میں جو ہسٹری ہے دیٹ از امپورٹنٹ. اچھا, اور یہ جو EPI پروگرام ہے گورنمنٹ کی طرف سے, یہ کس طرح کام کرتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اور ویسے بچوں کے لیے؟ دیکھیں EPI جو ہے نا, ہر میکنزم کے اندر فلاز بھی ہوتے ہیں اور اس کے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر سسٹم موجود ہے تو سسٹم کو سپورٹ کرنا چاہیے.
EPI از اے ونڈرفل انیشیٹو, اور اس میں اب تو بہت سارے پارٹنرز آگے ہوئے ہیں جو کہ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے صرف اس مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ جس طرح اسمال پاکس پوری دنیا سے ریڈیکیٹ ہو چکا ہوا, تو جتنی بھی ویکسینز اویلیبل ہیں EPI کے اندر بشمولیت MR ویکسین کے, یہ بھی ہم اس کی کوریج کے اس لیول تک پہنچ جائیں کہ یہ بھی اریڈیکیٹ ہو جائے. سو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ EPI ویکسین کے اندر جتنی بھی ویکسینز ہیں یہ سب ان ڈیزیزز سے ریلیٹڈ ہیں جو کہ آگے چل کے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں. تو یہ کوشچن کہ ان کو آپٹ کرنا چاہیے نہیں آپٹ کرنا چاہیے, آئی وڈ سے کہ جان پہ بنی ہوئی ہے آپ کے, اور اگر آپ بالکل ہی ولنریبل چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو تو پھر آگے جا کے خدا نخواستہ اگر کچھ پلس مائنس ہو جائے تو کل کو بچہ آپ سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ آپ نے کیوں نہیں لگوایا. مگر اب اگر کسی کو خسرہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, بچے کو کوئی سچویشن ایسی, تو اب کیا کرنا ہے, کیا احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں, کرنا کیا پڑے گا, کچھ اس طرح کے اسٹیجز ذرا بتا دیجیے. جی, خسرہ عمومی طور پہ جب ایک بار کانٹریکٹ ہو جائے تو اس کی امیونٹی لائف لانگ ہوتی ہے. سو آفٹر دا خسرہ اس کو دوبارہ خسرہ ہونے کا چانس ذرا کم ہے. روبیلا کے کیس کے اندر بار بار ہو سکتا ہے جی, ٹھیک ہے. سو وہ جو کنجنٹل روبیلا اور اس کا چانس, اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ اس کی ویکسینیشن کوریج, اصل میں اس کی پہچان بھی مشکل ہو جاتی ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید خسرہ ہی ہوا ہے اور ہوتا یہ روبیلا ہے. ایگزیکٹلی, دیکھیں شارٹر ڈیوریشن ہے, 3 دن میں ختم ہو گیا تو یہ آپ کا روبیلا ہے, اور اگر 7-8 دن چلے گئے تو یہ میزلز ہے. نمبر 1. اچھا, اس میں فیور کے ساتھ آپ کے پت نما دانے بنتے ہیں دونوں کے اندر, ماتھے سے شروع ہوں گے, بیک آف دا ایئر میں آئیں گے اور یہاں سے نیچے ریش آئے گا. تو یہ والا ریش 3 دن رکا روبیلا, 7 دن ہوا تو میزلز ہے. سو پیرنٹس کے لیے اینی فیور ود اے ریش شوڈ بی رپورٹڈ ٹو اے کلینیشین, اور یہ کلینیشین فیصلہ کر لے گا کہ یہ کون سے والا ریش ہے. پھر اس میں اور کچھ انٹرنل سائنز ہوتے ہیں, وہ ایگزامینیشن پہ پتہ چلتے ہیں. سو جب بھی فیور کے ساتھ ریش آئے اپنے مولد سے رابطہ کریں تو ایگزیکٹلی آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہے. احتیاطی تدابیر کا آپ نے پوچھا تھا کہ ٹریٹمنٹ کے اندر فیور ہوا تو پیراسیٹامول دے دیا, اور کچھ وائٹامنز ہیں وہ ہم میزلز میں شروع کرتے ہیں, اس کی ایک اسپیسیفک ڈوز ہے, میزلز اس سے ٹریٹ ہو جاتا. تو یہ ہے ایکیوٹ فیز. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کی رہنمائی کا. ہم آپ کو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ایک زبردست ٹاپک ابھی جو ہم آپ کے ساتھ الیبریٹ کرنا چاہیں گے, اور جس کے لیے ہم نے یہاں پر ہماری جو مہمان ہیں ان کو بھی مدعو کیا ہے, بڑی خاص مہمان ہے ہماری, ٹھیک ہے جی. عورت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. جو عورت ہے وہ دوسری عورت کو برداشت کیوں نہیں کرتی. میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہی ہوں کہ ایک شادی ہے اور وہ اگر کوئی میاں دوسری شادی کر کے لے آئے تو وہ اس کو برداشت کرے. میں عورت کی اس سینس میں بات نہیں کر رہی ہوں. معاشرے میں ایک عورت دوسری عورت کو برداشت کر ہی نہیں سکتی. ایک عورت دوسری عورت سے جلن, حسد, نفرت, یہ سب کچھ رکھتی ہے. کسی عورت کی خوشی سے کوئی دوسری عورت خوش نہیں ہوتی. اب یہ بیٹھ کے یہاں پر یہ مت بولیے گا کہ میں خود ایک عورت ہوں اور میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں. میں شاید ایک عورت ہوں, میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پازیٹیو ہونا ضروری ہے, ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے, ہمیں جو ہے نا اچھی سوچ رکھنی چاہیے سامنے والے کے لیے. مگر ہم جتنے بھی جو اگر دیکھا جائے نا عورتیں ہیں, کسی کی خوشی کو برداشت نہیں کرتے. اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے, مگر اس سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو ڈسکس کروں, کیونکہ آج میڈیا کے اوپر اس وقت بڑی تیزی سے چل رہی ہے, جو کہ آج پشاور میں جو ہے نا FC ہیڈ کوارٹرز جو ہے نا اس کے باہر بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے, جس میں دہشت گردی جو ہے نا اس کا ایک اٹیمپٹ تھا اور اس کو ناکام بنا دیا گیا. بڑی اچھی طریقے سے ہماری جو فورسز ہے انہوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے بڑے کوئی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچاتے ہوئے اس میں قابو پا لیا. اور اس میں جو دیکھا جائے کہ منیمم جو ہے نا اگر لاسز اگر دیکھے جائیں تو اس کے اوپر ہم نے اس معاملے کو ہینڈل کر لیا ہے, شکر الحمدللہ. اور ابھی بھی جو ہے نا سب کو وہاں پہ سرچ آپریشنز وغیرہ جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. علاقے جو ہے نا اب بھی وہ پوری اس کی جو ہے نا وہ کروائی جا رہی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو,
DR کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ کروائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا ابھی کلیئر ہو جائے گا علاقہ پوری طریقے سے وہاں پہ, کیونکہ ابھی بھی سچویشنز کو وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی ایسے اور کوئی چھپے ہوئے لوگ تو نہیں ہے, یا یہ کہاں سے اٹیک ہوئے تھے, یہ لوگوں کے بارے میں ساری جو ہے نا انفارمیشنز دیکھی جا رہی ہیں, سرچ کیا جا رہا ہے پورے علاقے کو. اچھا ہم جو ہے نا یہ جو فورسز ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کے ساتھ عوام, ٹھیک ہے, اس فورسز کے آرم فورسز کے پیچھے ہے, اور بڑا اچھا انہوں نے قدم اٹھایا, بڑا اچھا انہوں نے آج پرفارم کیا ہے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی جو اس طرح کے جو واقعے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں, اس سے جون سا ہے نا یہ آپ عوام کو جو ہے نا ڈرا نہیں سکتے. تو ہماری عوام جو ہے وہ آرم فورسز کے ساتھ ہے. میں آرم فورسز کو سلوٹ کرنا چاہوں گی کہ اس حملے کو ناکام بنایا آپ لوگوں نے, اور آپ لوگوں نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا, اور جس طریقے سے انہوں نے انٹر نہیں ہونے دیا, ٹھیک ہے, تو یہ جو ان کی ایک باؤنڈری ہے, ایک گیٹ ہے, اس سے انٹر نہیں ہونے دیا, وہ ایک بہت اچھی پرفارمنس ہے. آپ سب کو سلوٹ ہے, بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو اتنی اچھی کارکردگی کے اوپر. ہم آرم فورسز کے ساتھ کھڑے. اب ہمارے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ناظرین. اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ عورت عورت سے جلتی کیوں ہے, عورت عورت سے نفرت کیوں کرتی ہے, عورت کو عورت سے اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے, اس کی خوشی برداشت کیوں نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ ہے موجود روبی علی, جو کہ مائنڈ سائنس ایکسپرٹ بھی ہے, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے, اور بڑی ان کو نالج بھی ہے, سمجھ بھی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی پیاری لگ رہی ہے. تھینک یو سو مچ. میں نے بھی کہنا ہے آپ بھی بہت پیاری ہیں. واہ. ہم نے سٹارٹ اچھا لیا نا, عورت عورت کی تعریف بھی کرتی ہے. بس ہاں, مگر میں نے تو آپ کے سامنے بیٹھ کے میک اپ کیا ہے, دیکھ لیں آپ کو دیکھ کے میک اپ کیا. میں نے کہا اتنی چھٹی آ رہی ہے, میں نے بھی چھٹا ہونا ہے. یہ والا سین دیکھیں, کچھ بھی ہے نا, چاہے پازیٹیو نیگیٹو, کہیں نہ کہیں سے کسی عورت کے اندر ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو, ہم ہمیشہ یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم وومن امپاورمنٹ پہ بڑی بات کرتے ہیں, عورتوں کو امپاورڈ کریں, مردوں کو چاہیے عورتوں کو, چاہے گھروں سے سب. کبھی کبھی ہم لوگ یہ لفظ یا یہ سلوگن کیوں نہیں ریز کرتے کہ عورت عورت کو امپاورڈ کرے, عورت عورت کی سپورٹ بنے. ہمیں یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جی مرد ہمیشہ کہیں بیٹھ کے ہمیں بڑی اوپنلی بات کرتے ہیں, آدمی ہمیشہ آدمیوں کے دوست ہوتے ہیں, آدمی آدمیوں کو سپورٹ کرتے ہیں, عورت عورت کو سپورٹ کیوں نہیں کرتی. کیا ریزنز ہیں کیوں ہم ایک دوسرے کی, ایک ہی جینڈر میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں مجھے جو لگتا ہے یہ کہنا کہ عورت عورت کی دشمن ہوتی ہے, کسی حد تک ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کی روٹ میں بھی کوئی نہ کوئی وجہ کہہ لیں کہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اچھا, ایک مرد ہے, ایک ادارے میں کام کر رہا ہے, اور اگر کسی اس کے دوست کو جو ہے نا برا کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دوست یہ ہے, یا اس کی کوئی برائی کر رہا ہے, تو وہ فوراً ڈیفینڈ کرے گا, وہ بولے گا نہیں میرا دوست ہے, اس کا ساتھ دے گا, اس کے لیے کھڑا ہوگا, سپورٹ کرے گا. یہی کام اگر کسی عورت کے لیے کیا جا رہا ہو, کسی ادارے میں کوئی لڑکی کام کری اور کوئی لڑکی آ کے اس کی برائی کرے, یا کوئی مرد آ کے اس کی کسی سہیلی کی برائی کرے, وہ بڑھ چڑھ کے کہے گی ہاں ہاں پاگل ہے, تو جاہل ہے, بدتمیز ہے. اچھا, اس میں آ جاتا ہے جو مین ریزن ہے نا, وہ حسد. انسان میں دیکھیں, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آدمی آدمیوں کی برائی نہیں کر رہے ہوتے, وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ایک پالیٹکس کی ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن بیسک چیز ہے حسد. کچھ ہمارے گھروں میں شروع سے ایک تربیت اس طرح کی ہے, ٹریننگ ایسی ہے. دیکھیں, جب کسی چیز کا استعمال نہیں نہ کسی کو دیا جا رہا ہوتا, وہ جب چیز اس کے ہاتھ میں لگتی ہے نا, اب ایک بچے کو گن نہیں چلانی آتی نا, جب اس کے ہاتھ میں آپ دے دیں گے نا, اس کو نہیں پتا وہ کدھر بھی چلے. ایک بریکنگ نیوز ہے, ہم اس کے بعد آپ کو ملتے ہیں. اچھا, ہم واپس آ گئے بریک سے, اور ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو عورت ہے نا, عورت کی برائی اس طرح سے کرتی ہے کہ جیسے ابھی دو عورتیں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں, آپ سے میں کتنی پیار محبت سے بات کر رہی ہوں, جیسے ہی آپ اٹھ کے جائیں اور میں بیچ پر او مائی گاڈ سر کا درد ہے یہ عورت. واٹ از دس از کیا کہ ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے. ہم لوگوں نے سمجھ لیں کہ ایک وہ, اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح کہ عورت عورت کی جیلس یا عورت عورت کی دشمن, ایک بہت بڑا ورڈ ہے یہ دشمن. دیکھیں, دشمنی کہیں پر بھی ہو, کسی بھی جینڈر میں ہو, اس کی کہیں نہ کہیں بیس میں کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اپنی ہی جینڈر سے دوسری جینڈر جو ہے وہ انسیکیور ہو رہی ہوتی ہے. بیسیکلی ہم لوگ انسیکیورٹی کا شکار ہیں, عدم تحفظ کا. اب ساس بہو ہم لوگ آرام سے, وہ بیٹا بھی کہہ دیتے کہ میں کیا کروں, آپ اکثر مردوں کی آپ سنے وہ کہیں گے ہماری تو کوئی لڑائی نہیں ہے, ساس بہو کی ہے, دیور جٹھانی کی ہے, نند بھابھی کی ہے. ان ساروں میں وجہ کیا ہوتی ہے, ماں کیوں انسیکیور ہو جاتی ہے,
ماں کو اپنی ہی ہاتھ سے بیائی ہوئی وہ خوبصورت بہو جو بڑی چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہوتی ہے ایک دم کیوں بری لگنے لگ جاتی ہے؟ کہیں نہ کہیں انسیکیورٹی آ جاتی ہے. اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب میرا بیٹا مجھ سے چھین جائے گا, میرا بڑھاپا خراب ہو جائے گا, کسی بھی ریزن سے. بیوی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اب اپنی بہنوں کو زیادہ توجہ دے رہا ہے, میرے حقوق پورے نہیں, وٹ ایور کچھ بھی کہہ لیں. کہیں نہ کہیں آپ نے بات کی دوستوں کی, تو دوستوں میں بھی میجورٹی آپ کیسز اٹھا لیں اور کاؤنسلنگ سیشنز میں بھی وٹ ایور زیادہ تر گھوم پھر کے درمیان سے وجہ کوئی نہ کوئی مرد نکلے گا. کیا ایسا نہیں ہے؟ ریسنٹلی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے آج کل سوشل میڈیا کا بڑا ایک دور شور مچا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں وجہ جو ہے نا, مجھے جو لگتا ہے ان مائی پوائنٹ آف ویو سے, بے شک کافی لوگ اس سے نہ بھی اگر جو ہے اس کو اس سے ایگری کرے, عورت کہیں نہ کہیں انسیکیور ہو جاتی ہے. انسیکیورٹی جو ہے نا وہ ایسا ایسا اس کی کہہ لیں کہ اس کی بے چینی کا باعث بنتی ہے. کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ حسد کی طرف کسی بھی رشتے میں آپ کہیں. بیسک تو ہم لفظ لے رہے ہیں عورت. اب عورت جو ہے وہ ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, آرگنائزیشنز میں بھی جا رہی ہے, وہ جاب بھی کر رہی ہے, وہ کام بھی کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب ایک عورت اگر دوسری عورت کو, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, کس بھی ہاف پہ دھمکا رہی ہوتی ہے, کسی نہ کسی مرد کے بھی ہاف پہ دھمکاتی ہے. عورت کو خود تو نہیں کر رہی ہے, لیکن عورت کے لیے طاقت نہیں بنتی, یہ بھی حقیقت ہے. عورت سب سے پہلے دوسری عورت کے کریکٹر پہ اٹیک کرتی ہے. عورت سب سے پہلے دوسری عورت کو لیٹ ڈاؤن کر رہی ہوتی ہے. یہ ہم جس طرح بھی بات کر رہے تھے, اچھا سب سے پہلے تو ہم ایک اور ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا, سب سے پہلے اس کی نفی اس کی ماں کرتی ہے. کیا وہ عورت نہیں ہوتی؟ اس نے آنے والے وقتوں میں عورت نہیں بننا ہوتا. یہاں پہ ہم پھر اب رو پیٹ کے کہہ دیں گے نہیں جی اصل میں خامند پریشر کرتا ہے نا. آپ وہ وقت بھول گئی کہ جب ایک زمانہ تھا پرانے وقتوں میں کہ جب اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے نا تو نانیاں اور دادیاں ہی منہ بنا لیتی تھیں, حالانکہ وہ خود ایک عورت ہے مگر اس کے باوجود وہ فضا منہ یہاں بنا پہ میں لیتی آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں. میری ماشاءاللہ 2 بیٹی ہیں. میری جب دوسری بیٹی ہوئی تو میرے ساتھ میں ہاسپٹل میں دوسرے روم میں اس بچی کی ایج بھی آپ کہہ لیں کہ 17-18 سال ہوگی. اچھا میں نے اب وہ پتہ جب ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, گھر والے کھڑے ہیں, کچھ دیر بعد تھوڑے ٹائم بعد جب نارمل تھوڑا سا ٹائم ہوا اور میں نے وہ ڈاکٹر سے پوچھا اپنی, میں نے کہا کہ ان کی بالکل خاموشی ہو گئی ہے, اتنا شور مچا ہوا تھا کہ ان کے گھر کا پہلا بچہ تھا. میری ماشاءاللہ دوسری بیٹی تھی اور ہمارے ماشاءاللہ میرے جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, مینس بڑی خوشی ہیپیلی کہ اللہ کا الحمدللہ ہمارے گھر میں رحمت آئی ہے. وہ مجھے جو ہے وہ نرس بتا رہی, اس کی کہتی کہ آپ کو پتہ ہے اس بچی کے گھر میں ٹوینس بچے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, اور یہ بالکل سناٹا ہو گیا. وہ چلے گئی, کہتی کہ اس کی بیٹیاں ہوئی ہیں اور خامند اور بہنیں کھڑی تھیں, ٹھیک ہے, اور بہنوں نے شور مچانا شروع کر دیا. ماں بھی, ہمارے خاندان میں تو ہوتے ہی بیٹے ہیں. مینز ایک عورت نے عورت پہ پہلے یہ اٹیک کر دیا, ابھی وہ بچیاں دنیا میں آئی ہیں اور آپ آتے ہی ان کی ذات کو آپ نے نفی کر دی. اب یہ کہا جانا کہ جی عورت پہ مرد کا پریشر ہوتا ہے کہ جی بیٹا ہونا چاہیے یا کچھ بھی, ہر جگہ یہ نہیں ہوتا ہے. میجورٹی عورت ہی عورت کو ڈینائی کر رہی ہوتی ہے. ہم لوگ کہیں گے, عموماً آپ سن لیں, آپ کہیں گے کہ جی 2 بیٹی ہیں, اچھا کوئی گل نہیں, اللہ پتر بھی دے گا. الحمدللہ اللہ کی نعمت بھی ہے, رحمت بھی ہے, لیکن آپ سب سے پہلے مجھے جو لگتا ہے 3-4 بھی بیٹیاں ہو جائیں گی تو پھر بھی کہیں گے کوئی بات نہیں, ابھی بھی عمر ہو گئی, کوئی بات نہیں. اچھا اس میں میجورٹی مرد کو احساس بھی دلانے والی بھی عورت ہوتی ہے. ماں کہہ رہی ہوگی اچھا اللہ پاک نے تیرا, اللہ تینوں وارث دے گا. بہن کہہ رہی ہوگی ہماری تو حسرت ہی اپنے بھائی کے بیٹے کو دیکھ لے. اب مرد کے ذہن میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کو جو ہے نا ایک برین میں یہ چیز ڈال رہے ہوتے ہیں. روبی ایک ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ ایک عورت دوسری عورت کی دشمن کیوں رہتی ہے, کیوں ہوتی ہے, کیوں. بریک لیجئے. اچھا جی روبی, جیسے ہم بات کر رہے تھے عورتوں کی کہ عورت کی جو ہے نا دشمن ہے, اس کا جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتی کہ یہ عورت کامیاب کیوں ہو رہی ہے. کوئی فیملی میں بھی اگر کوئی عورت کامیاب ہو رہی ہے, اچھا بزنس کر رہی ہے, کوئی کام کر رھی ہے, تو جو نندے بھاوجی بھی ہوتی ہیں وہ آپس میں نا ایک دوسرے کو آگ لگانا شروع کر دیتی ہیں, گھر میں آگ لگانا شروع کر دیتی ہیں, کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ کیوں کام کر رہی ہے, کیوں باہر نکل رہی ہے. وہ اچھا کوشش ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. اچھا مجھے تو یہ لگتا ہے جو لوگ خود کچھ نہیں نہ کر پاتے وہ دوسرے کو, بہت کم لوگ ہیں جو آپ کی جرنی کو جو اپریشیٹ کرتے ہیں ان اے پازیٹیو وے. زیادہ تر لوگ, کوئی عورت اگر کام کر رہی ہے پروفیشنلی اپنے آپ کو آگے لے کے جا رہی ہے تو دیکھیں مرد جو ہے نا اس کے پاس اور بڑے کام ہوتے ہیں,
اسے اور بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. مجھے ایک لگتا ہے کہ وہ تھوڑا کم ان چیزوں پہ فوکس کرتا ہے. عورت کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے, دوسری عورت پہ جو کچھ نہیں نہ کر رہی ہوتی وہ دوسری عورت پہ بڑا فوکس کر کے بیٹھی ہوتی ہے. اچھا یہ اس نے یہ ترقی حاصل کی اور دوسری عورت کو اٹھ کے جائے گی ساتھ ہی کہہ رہی ہوگی پاگل ہو تم, ایویں ترقی مل جاتی ہیں. یہ جو لفظ ہے نا یہ اس عورت کی نا سمجھ لیں کہ جو وہ اتنی محنت سے چلی ہوتی ہے نا اس کو اٹھا کے نا کنویں میں پھینک دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس نے کتنا ٹف ٹائم دیکھ کے وہ کیسے اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچی ہے. آپ یہاں پہ آج اینکر بن کے بیٹھیے نا, لوگوں کو کوئی پازیٹیو کوئی نیگیٹو, یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیچھے کتنی اسٹرانگ جرنی ہے, آپ نے کتنی اسٹرگل کی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا ہمارے معاشرے میں عورت کو جب مجھے تو لگتا ہے میں کہتی ہوں جو آپ خود نہیں نا کچھ کر پا رہے ہوتے, جب دوسرا وہ کام کر کے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے نا اور آپ کو کچھ نہیں لگ رہا ہوتا, تو ہمارے ہاں سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے عورت کے سب سے پہلے کریکٹر اسیسینیشن سٹارٹ کر دیتی ہے. یہ جتنے جادو ٹونوں والوں پہ کبھی آپ نے دیکھے کہ زیادہ مرد بیٹھے ہوتے عورتیں جاتی ہیں, کیوں اتنی انسیکیور ہیں؟ کیونکہ انہیں کسی عورت کی زندگی خراب کر رہی ہوتی ہے نا. اب نیگیٹیوٹی ہم لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ کہہ دینا کہ مرد کا اس میں رول نہیں ہوتا ہے, مرد کا بھی ہوتا ہے. وہ چاہے تو پازیٹیولی چیزوں کو ہینڈل کر سکتا ہے, لیکن عورت بیسیکلی عورت کو خود گراتی ہے. مگر مرد کی سپورٹ کرتا ہے. دو دوست بیٹھے ہو نا تو اگر اس کی کوئی برائی ہو جیسے میں نے کہا کہ وہ اس کو سپورٹ کرے گا. عورت نہیں کرتی. عورت بلکہ دوسری عورت کو زیادہ گرائے گی, وہ اس کو زیادہ کہہ لیں کہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرے. ایسے کون سے سینسر ہیں عورت کے اندر جو کسی عورت کو دیکھ کے وہ اتنی حسد میں آ جاتی ہے, جلن میں آ جاتی ہے, یہ تو بتائیے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ ان کے اپنے اندر جو ہے نا جو لوگ اپنی ذات میں کہیں نہ کہیں کنفیوز ہوتے ہیں, جو کہیں نہ کہیں کہہ لیں کہ ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ ایسی پرابلمز ہوتی ہیں, انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, ایسی وہ چیزوں میں عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جب کہ میں اسے کم ہوں, یہ میرے سے زیادہ ہو گئی ہے, یہ کانفیڈنٹ زیادہ ہو گئی ہے, یہ دنیا کو زیادہ کانفیڈنٹلی فیس کر رہی ہے, یہ اپنے ٹارگٹ کو زیادہ اچیو کر رہی ہے. تو جب وہ خود نہیں کر پا رہے ہوتے, چاہے ان کے سرکمسٹانسز ہیں یا کچھ بھی واٹ ایور آپ کہہ لیں, وہ کہیں نہ کہیں اس کو نیگیٹو کو وہ دکھانے کے لیے وہ غلط استعمال شروع کر دیتی ہیں, اس عورت کو گرانے کی کوشش کر دیتی. سیکنڈلی ہمارے ہاں یہ بھی ہے, دیکھیں عورتوں کو شروع سے امپاورڈ نہیں کیا جا رہا ہوتا, اور جب کچھ ٹائم بعد کچھ عورتوں کے پاس, کچھ مردوں کے پاس بھی ہے, مرد کے پاس بھی بعض اوقات ہم ذرا طاقت کا زیادہ استعمال دیکھتے ہیں تو وہ غلط استعمال شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مرد بورڈلی اس کو ایکسپریس کر دیتے ہیں. ہم جیلوں میں تھانوں میں دیکھتے ہیں تو آدمی بہت زیادہ ہمیں تعداد میں اسی لیے نظر آ رہے ہوتے ہیں. عورت کے پاس کیونکہ وہ بورڈلی اس طرح کھیل نہیں سکتی ہے تو اپنی نیگیٹیوٹی کو نکالنے کے لیے وہ دوسرے کو کہیں نہ کہیں جادو ٹونے میں گھس جائے گی, اس کی برائیاں کرنی شروع کر دے گی, اس نے نیگیٹیوٹی پھیلانی ہے اس عورت. اچھا 4 مرد بیٹھے ہوں گے نا تو کچھ بازوق گفتگو کریں گے, اچھی گفتگو کی ایکسپیکٹیشنز بھی آپ رکھ سکتے ہیں. 4 عورتیں کہیں بیٹھی ہوں گی نا, بازوق گفتگو ہوتی کیا ہے ان کے بیچ میں آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے. فضول کی چولیں ماریں گی, شو ماریں گی, جھوٹ بولیں گی, ایک دوسرے کو بندہ بھی سب سے زیادہ نیچا دکھانا جو آج کل ہمارے ہاں برانڈ اسٹیٹس, یہ جو ورڈ ہے نا اس نے ہماری کہہ لیں کہ خواتین کی نا مت مار دی ہے. اس چکروں میں ایک دوسرے کو صرف نیچا دکھانا ہے. تمہیں پتہ ہے میں نے فلانا برانڈ پہنا, تمہیں پتہ ہے میں نے فلانا کیا. بھئی آپ اتنی کمپلیکس کیوں ہیں؟ آپ کی اپنی ذات کا آپ خود کچھ نہیں ہے, برانڈ سب کچھ ہے. خود کو برانڈ بنائیں, اور وہ تبھی بنتا ہے جب آپ دوسروں کے لیے آسانی دیں, دوسروں کو ایکسیپٹ کریں. عورت کو اگر اپریشیٹ کریں نا تو بلیو کریں ہماری سوسائٹی بہت آگے نکل سکتی ہے. اور صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے ملک میں, آل اوور دا ورلڈ بھی اگر آپ دیکھیں تو عورت کو کہیں نہ کہیں 2 عورتیں کبھی مل کے آگے نہیں بڑھتی کسی بزنس میں, کسی کام میں, وہ کہیں نہ کہیں جا کے ان کی خرابی ہوتی ہی ہے. اندر بھی کینہ رکھنا ہے, حسد بھی رکھنا ہے. آپ دیکھ لیں کبھی 2 خوبصورت عورتوں کو آپ ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ لیں, وہ لگے گا آپ کو بڑی اچھی دوست ہیں, بڑی یہ, لیکن کہیں نہ کہیں وہ جیسے اٹھ کے جائیں گی ایک دوسرے کی شروع کر دیتی ہے برائی. تو یہ جو ان کا ایک وہ مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے نا, یہ ان سے ہم نے خود ہی نہیں کرنا. میں ابھی دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ بھی, جیسے صبا قمر میری بہت اچھی دوست ہے, ان سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے جب اینکرز ہوتے ہیں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی بات نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا گھما پھرا کے. کوئی اب صبا کراچی میں جا کے کام کرتی ہے, اس کا دل تھوڑی تھا کہ وہ کراچی کو کوئی برا کہہ دے, مگر بات کرتے کرتے ایسے نکالی کہ اس سے گھر, رہائش, چیزیں پوچھی گئیں جو میں نے بڑے غور سے دیکھا. تو اس میں اس نے یہ کہا کہ رہائش کے لیے مجھے لاہور
پسند ہے, اس حساب سے اس نے کراچی اور لاہور کو کمپیئر کر لیا اپنے رہنے کے حساب سے. اس نے کچھ ایسی بات نہیں کی, بٹ اس کو اٹھا کے ہائی لائٹ کتنا آپ اس کیا. کے کریکٹر کی دیکھیں کیسے دھجیاں اڑائی گئی جی, ہیں. اور بڑی گندی بات ہے اس کے. پھر دیکھیں نا گندے گندے تھم نیلز بنانے کی کوشش کی. اچھا, اب اس جنگ میں لوگوں نے بڑا کود کے نا اس کو گندا کرنے کی کوشش بھی کی, مگر میں یہ کہتی ہوں کہ جس کی ذات کو اللہ تعالیٰ عزت دے دے نا, اس کو زبردستی آپ جتنا بھی نوک جھوک میں گندا کرنے کی کوشش کر لیں وہ ہو نہیں سکتا. ایٹ دا اینڈ آپ ہی گندے. اب ایک اور جگہ پہ مائرہ کسی جگہ پہ انٹرویو دے رہی تھی نا, تو ابھی ریسنٹ اپنی کسی مووی کے لیے, تو وہاں پہ ان سے نا سوال زبردستی کر لیا گیا کہ آپ کو لاہور پسند ہے کراچی پسند ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو ظاہر سی بات ہے ان کی بھی نظر سے گزری ہوگی صبا کی بات. صبا ایک شی از اے ویری فیمس ایکٹریس, تو انہوں نے یہ سنا تو ہوگا کہ صبا نے یہ کہیں کہہ دیا ہے یا صبا کے منہ سے نکلوا دیا ہے یا بات ہو گئی ہے اس طرح کی جو کہ بنا کے ایسے کر دی. انہوں نے پھر میرے خیال سے جان بوجھ کے یا پتہ نہیں میڈیا کے سامنے شاید یہ بات کی کہ جو ہے نا ہاں میرے لیے تو کراچی ایسا ہے کہ وہ میری ماں کی طرح ہے, میرے لیے باہیں کھول کے اینڈ آل دیٹ نا. اب وہ پازیٹیو سینس میں شاید انہوں نے بولا ہو مائرہ نے بھی, مگر بٹ وہ جنگ لگانے کی کوشش کی کہ دیکھیں صبا نے کیا کہہ دیا, تو مائرہ نے دیکھے اس کے جواب میں صبا کو کیا جواب دیا. بیسیکلی آپ کی جو برتھ پلیس ہوتی ہے نا وہ ہر انسان کو بڑی پیاری, تو یہ عورت ہی تو لگا رہی ہے, ایک عورت ہی ایک عورت کو گندا کر رہی ہے. اچھا, اور دیکھیں آپ ایک یہ کر رہے ہیں, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کرتے کہ سوشل میڈیا پہ آج کل ایک اور بڑی جنگ چل رہی ہے, عورتیں عورتوں کو ذلیل کر رہی ہیں, دوست دوستوں کو گرا رہے ہیں, اور اس میں کوئی اور نہیں, ہمارے بڑے اپنے جن کو ہم کہہ لیں یوٹیوبرز کہہ لیں, انفلوئنسر کہہ لیں, واٹ ایور کچھ بھی آپ کہہ لیں, عورت عورت کو ذلیل کر رہی ہے. آدمی بیٹھ کے, اچھا اور آپ کو پتہ ہے یہ بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ اس طرح ہوا ہے, یہ دیکھنا اب یہ کیا کرے گی. اور آپ لوگ کیوں مسالے دے رہی ہیں, آپ زیادہ انجوائے کسی عورت کے مسئلے کو لے کے کرتے ہیں. بھئی آپ لوگ مسالے نہ دیں, آپ کیوں دوسرے کو اپنا نیگیٹو پوائنٹ آپ دے رہے ہیں, آپ کیوں, اگر ایک عورت دوسرے کون دے رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ مسالے, بتائیے مجھے. آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. نہیں تو آپ کیوں نہیں بتا رہی, میں تو نام لے لوں گی, آپ بتائیں سوشل میں بھی بولڈلی بولتی ہوں, مجھے ایک بات بتائیں کون کون مسائل ریسنٹلی بتا, میں نے تو ابھی آپ کے سامنے نام نبیہہ کی شادی ہوئی, ہاں ہوئی, ٹھیک ہے, کس کی, ڈاکٹر نبیہہ کی ہم بات کریں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے. خیر یار اس نے ایک اچھا نیک قدم اٹھا لی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے, آباد رکھے. سب کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک حق ہے, ایک پراپر اس کو لینے کا, اس نے ایک سٹیپ لیا, اللہ بابرکت بنائے, ٹھیک ہے. آپ نے دوسری طرف, آپ بھی اور آپ کی دوست بھی, دونوں دوستیں تھیں, آپ ایک ٹائم پہ بیٹھتی تھیں, آپس میں کھاتی تھیں. سوشل میڈیا پہ آج کل بڑی ان کی ایک اور دوست بھی ہیں, تھوڑی سی ہیلدی سی ہیں, ٹھیک ہے. میں اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو عورتیں ہیں نا, دونوں نے, اچھا مجھے نہیں پتا اس بات کا, نہیں یہ میڈیا کیونکہ آج کل جو ہے نا اب دونوں ریٹنگ کے چکروں میں. دونوں کون, ایک تو آپ مجھے بتا رہی نبیہہ, دوسرا کون, دوسرا ان کی دوست ہیں, ایک دو میرے خیال میں آئی تھنک ڈاکٹر روبی. اچھا وہ ان کی دوست ہے نبیہہ کی. اچھا مجھے نہیں پتا میں کون سا ان کے ساتھ بیٹھتی تھی, ہم نے دونوں سے سنا ہے. اچھا وہ کہتی ہیں نہیں تھی, یا جو بھی کہہ لیں آپ, دوستی کو بھی سائڈ پہ کر دیں. عورتیں تو ہیں دونوں عورتیں. بھئی اگر ایک بندی نے شادی کر لی, ہو گئی, دیکھیں سم ٹائم ہم تھوڑے مطلب ایک دوست دوسری دوست کی خوشی میں خوش نہیں ہے, عورت ہے نا. آپ عورت ہو کے ایک دوسرے کو آپ گرائے جا رہے ہو. مجھے نہیں پتا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, میں اس فکر میں نہیں پڑوں گی, نہ میں کوئی ججمنٹل ہوں, نہ میں کسی کو جج کرنے کا, نہ میرے پاس تو اختیارات ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عورت کی خوشی میں خوش نہیں ہے. آپ ایک بندہ, آپ ایک اٹھتی ہے, دوسرے کو کہنا کچھ شروع کر دیتی ہے. اتنی کریکٹر اسیسینیشن آپ ایک دوسرے کی کر رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے صرف ایک ریٹنگ کے چکروں میں. میں کہتی ہوں یہ چھوڑ دے. آپ نے بھی آج وہی کام کیا ہے, آپ نے بھی دو عورتوں کے نام لے لیے ہیں, عورت کی مثال دیتی. نہیں میں نے نام ایک پازیٹیو وے میں لیا ہے. اب آپ کا چینل جیسے مرضی اٹھائے, جیسے بھی لیے نام تو آپ دو عورتوں کے لے گئے. نہیں میرے لیے وہ دونوں قابل عزت ہے. دیکھیں عورت کی ذات ہے, عورت ہمیشہ قابل عزت ہے. وہ ایسے بھی بات کر سکتی تھی آپ, مگر جان بوجھ کے آپ آج لگا کے دو خبر والی بات میں دو عورتوں کی بات کر کے آپ جا رہی ہیں. ناظرین یہی میں نے آپ کو دکھانا تھا, ایک عورت دوسری عورت کا کیسا گلا کاٹتی. میرے لیے وہ دونوں بڑی رسپیکٹیبل ہے. آپ ڈر گئی. نہیں میں ڈرنے والی تو بات ہی نہیں ہے, ڈرنے والی کیوں نام لیا آپ نے کسی عورت کا؟ میں تھوڑی سی صبر بن گئی. ایسی عورت ہو تم, کسی عورت کی خوشی سے خوش نہیں تھی, تم نے جان بوجھ کے اس کی دوست کا نام کہنا چاہیے نا, خوش ہونا نہیں چاہیے, یہ مجھے بتائے
کہ نہیں کہنا چاہیے. ایک بریک لیں گے. بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے, بلکہ بریک نہیں, ٹائم تو ہمارا ختم ہو گیا. اگر بریک لی تو پھر ہم اسی باتوں کو لمبی طول کر کے بیٹھے رہیں گے. خدا کے لیے ریٹنگ میں میری نہ بدنامی کروائیے. دیکھیں نام تو انہوں نے لیا ہے, جب نام لیا ہے تو بدنام تو ہوگا. اللہ حافظ. تھینک یو.